جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اٹیک کرتے ہو اہل سنت کے توحید پر، تو اہل سنت کی جو توحید ہے شیعوں کی توحید میں فرق ہے کیا کچھ؟ دیکھیں آپ جس کو کہتے ہیں اہل سنت، دیکھیں یہ اہل سنت کے اسم پہ بڑا نزاع ہے، اور ان سب آپ غیر شیعہ جو فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ توحید میں ایک جیسا نہیں ہے۔ ماتوریدیہ کا جو توحید ہے اس میں کچھ اختلاف ہے اشاعرہ سے، اگرچہ اغلب میں وہ اس میں ایک نظریہ، اور پھر آپ کے جو ابھی جو جن کا چرچا بہت ہے اہل حدیث، جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، سلفی لوگ، ان کا تو بہت مختلف ہے۔ تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں جب اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل کے اتباع کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی توحید میں تو بڑا اختلاف ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ کے کہتے ہیں تو ان کی توحید کچھ اور ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی اہل حدیث کے عالم سے میری بات ہوئی تھی، توحید کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی، بعد میں پھر وہ باتوں سے نکل کے الگ بات کرنے لگا، پھر میں نے فون کاٹ دیا۔ میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ جو بھی اہل سنت میں فرقے ہیں، جب توحید کی بات آتی ہے تو حوالے جو حدیثوں کی دیتے ہیں، وہ تو کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں، سیاہ ستہ کی 7 کتابوں کی بات کرتے ہیں، انہی میں سے حوالے دیتے ہیں توحید کے مطابق۔ تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ آپ فرقوں کی کوئی بھی بات کر لو، چاہے جس فرقے کی آپ بات کرو، امام حنبل کے ماننے والے یا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاہے جس کی ماننے والے ہوں، مگر کتاب کا حوالہ تو بخاری اور مسلم کا ہی دیں گے نا۔ تو میرا یہ بولنے مطلب ہے آپ کے سارے فرقوں کی بات سمجھ لو، چاہے اہل سنت سے سمجھ لو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ توحید میں شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ سوال ہے سیدھا بھائی سیدھا۔ صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اہل سنت، جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، ان کا توحید ایک جیسا نہیں ہے، وہ سب بخاری مسلم کی بات کو نہیں مانتے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا آپ کے جو اشاعرہ ہیں وہ ان کی توحید بہت مختلف ہے، ان کی توحید بہت قریب ہے شیعوں سے، اس کے مقابلے میں کن کے مقابلے میں؟ اہل حدیث کے مقابلے میں۔ اور یہ اسم پر بھی میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت، اس میں بھی بڑا نزاع ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، ماتریدیہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اہل بدعت ہیں، صرف اہل سنت ہم ہیں۔ جب آپ اہل سنت کہتے ہو بالخصوص توحید کے معاملے پر تو آپ کو مشخص کرنی چاہیے آپ مراد کیا لیتے ہیں اہل سنت سے، کیونکہ اگر غیر شیعہ مراد ہیں جو ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، تو ان کی توحید میں بڑا اختلاف ہے، ان کی توحید سب ایک جیسا نہیں ہے۔ معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ان کے توحید میں اور شیعوں کی توحید میں فرق بہت کم ہے۔ معتزلہ اور اشاعرہ کی توحید میں فرق ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی توحید میں فرق ہے۔ پھر جب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف، ابن تیمیہ، احمد بن حنبل کی طرف، ان کی توحید میں اور ابو الحسن اشعری کی توحید میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اہل حدیثوں کی توحید میں کیا فرق ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی اہل حدیث عالم سے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ اپنی توحید کا پوچھیں نا، آپ اگر خود چشتی ہیں تو آپ ماتریدی ہیں، آپ میری بات کر لیں، چلو میری بات کر لیں، پھر آپ کی جو توحید ہے اور اس میں جو اہل حدیث کی توحید ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اپنے لیے استفادہ کیا ہے اسما، مثلا ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ روز قیامت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یا حسرت، میں کتنا بچتاوا ہے مجھے، علی ما فرطت، کیونکہ میں نے بہت کوتاہی کی ہے، فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں۔ اللہ جنب کس کو بولتے ہیں؟ پہلو، یہ پہلو آپ کا۔ تو آپ کے جو حنابلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں، اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسم اپنے لیے قرآن میں ثابت کیا ہے، یہ اسم کا مطلب ہے پہلو، اور یہ اس کو اسی معنی میں ہم اللہ تعالیٰ پہ اطلاق کریں گے، اس کی تعویل کرنا حرام ہے، اس کا تعویل کرنا، اس کو کہنا کہ یہ جو ہے مجاز ہے، یہ کفر ہے، اور جو اس کی تعویل کرے گا وہ مشرک ہے۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا پہلو۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ، یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں،
ایک آنکھ بھی نہیں، دو آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں. تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفات کا انکار کیا ہے. اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا ہے. تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کی کئی ہاتھ ہیں. دو ہاتھ نہیں ہیں، ایدن کئی ہاتھ ہیں. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایدن کئی ہاتھ ہیں. پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارک قلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا. بھلے وکل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے. اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں، سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں. ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور پیر اس کا ایک ہے. یہ ان کی توحید ہے. اگر آپ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا بے اعیننا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں، آپ کافر ہو گئے. آپ نے قرآن کا انکار کیا. جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، کہتا ہے نہیں، آپ کافر ہو گئے. قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا. اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ. اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو. نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا، تم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے. تو آپ جہمیہ، وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ، کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں. ہاں، کہتے ہیں آپ مشرک ہیں. آپ جو ہے آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا. تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ہے کہ، اور یہ ان کی توحید ہے. اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے، سب کی تعویل کریں گے. اللہ تعالیٰ آنکھ سے، وہ کہتے ہیں کیا کہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا ہم انکار نہیں کریں، پیر ہے. پھر کہیں گے کہ وہ باقی سب کا انکار کریں گے، لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی، وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے. پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے گا. اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا. تو پھر ان کی بات میں، توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے. اشاعرہ کی توحید میں اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ماتریدیہ بھی یہی ہے، اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے، تجسیم میں کہتے ہیں جسم نہیں ہے، اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، مشرک ہے، وہ اس کی تکفیر کریں گے. ہاں، لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا. پھر وہ جواب دینا، جواب نہیں دیتے اس کا. ہاں، وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا. ہاں، وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہی ہم اسے مانگتے ہیں. وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا. بالکل بالکل، کے باہر کا حصہ ہے. ہاں، اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا؟ وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتب میں، اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو، یہ عجیب تماشا تم نے بنایا. وہ خود یہی کہتے ہیں، ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی. ہاں بالکل. اچھا، اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے، اشاعرہ کا امام ہے، وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں، اور پھر کہتے ہیں نظر آئے گا. اس میں تضاد ہے. تو یہ اشاعرہ جو ہیں، اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے.
اب ہماری جو توحید ہے، ہم شیعہ کی توحید ہے، ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا، اطرت طاہرہ علیہ السلام سے لیا، ہم نے ان سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے، نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ اس کی پنڈلی ہے، نہ پنڈلی دکھائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب آیات معول ہیں، اس کی تعویل ہے، اس کی تفسیر ہے۔ آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا، عرش کرسی ہے، اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، بالکل وہ تجسیم کے قائل ہیں۔ تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا، وہاں پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ روتا ہے۔ ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے۔ ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى، عرش یعنی اللہ کی حکومت۔ عرش کیا؟ ایک عرش ہے، ایک مکان ہے آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان، ایک وہ ہے۔ یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے، یہ زمین و آسمان سب عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا، علی العرش استوى۔ اچھا مثلا وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجهه۔ یہ اس پہ احمد بن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہاتھ وغیرہ سب چلا جائے گا، پنڈلی بھی چلی جائے گی، صرف چہرہ بچ جائے گا، وہی چہرہ جس میں کئی آنکھ ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے۔ کل شیء، ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہاں یہ آپ کی توحید ہے۔ ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا، وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے، اللہ اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے۔ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے، کوئی ہوا ہے، ادھر ہے، نہیں، ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے۔ وہ کسی بھی جسمانی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں ہے، جسم ہی نہیں ہو، اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی